ملازم آدمی کو اگر کوئی تحفہ دیتا ہے وہ رشوت ہے، کوئی تحفہ نہیں۔ جب ملازم نہیں تھا کبھی کسی نے دیا تھا؟ جب اس وقت نہیں دیا تو مانا ہے کہ اب وہ رشوت کے طور پہ دے رہا ہے۔ فقہا نے تو اتنی بات، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ رشوت لعنت ہے، سود جو ہے وہ اللہ سے جنگ کے برابر ہے۔ علماء اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کو آپ نے 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا، قرض حسنہ دیا، کوئی سود نہیں کچھ نہیں، آپ سڑک پہ کھڑے تھے، وہ اپنی کار میں گزرا، اس نے گاڑی روک دی کہ آئے حضرت میں آپ کو جہاں کہیں چھوڑ دوں۔ تو اگر قرضے سے پہلے بھی تمہیں اپنی گاڑی پہ چھوڑ آتا تھا تو بیٹھ جاؤ، اور اگر قرضے سے پہلے نہیں چھوڑ آتا تھا تو اب بھی نہ بیٹھو، ہو سکتا ہے قرضے کی لالچ میں دے رہا ہو اور کہیں یہ سود نہ بن جائے۔ اتنا احتیاط کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے اپنے دین نے حنیف کی خدمت کے لیے چن لیا، اور آپ کی کنیت بھی ابو حنیفہ ہو گئی کہ ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ کا نبی کا دین حنیفہ، اور آپ بھی ابو حنیفہ، یہ وصفی آپ کی کنیت ہے۔ کسی بندے سے قرضہ لینا تھا، اتفاق سے آپ اسی راستے سے گزرے تو اس کا گھر راستے میں تھا، تو خیال آ گیا کبھی میں اس سے قرضہ مانگ لوں۔ تو وہاں گئے، گرمی تھی، بڑی زبردست دھوپ پڑ رہی تھی، اس کے گھر کے آگے بڑا شیڈ بنا ہوا تھا، کنڈی کھٹکھٹائی اور فوراً دھوپ میں آ کے کھڑے ہو۔ گھر والا نکلا ہو تو حیران ہو گیا، امام حنیفہ دروازے پہ کھڑا ہو کے مذاق تو نہیں تھی۔ وہ آیا جلدی سے کہا حضرت آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، سایہ بھی نہیں، اور میں بھائی میں نے آپ سے قرضہ لینا تھا، آپ کے گھر کا سایہ لینا کہیں سود میں شامل نہ، اس لیے میں وہاں سایہ میں کھڑا ہونا پسند نہیں کیا۔ آج کل کون پرواہ، آج کل تو عمرہ کرنے نہیں آتے، البیک کھانے آتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، یہ البیک کے جبرے آتے ہیں، تم بھیجتے ہو، کہاں سے آتے ہیں؟ اگر یہ باہر سے آتے ہیں تو اس میں تو کوئی ذبح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باہر کے ملکوں میں چونکہ ان نے لاکھوں مرغیاں بھیجنی ہوتی ہیں، پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بیلٹ چل رہی ہوتی ہے، کیسٹ لگا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، ان کی گردنیں کٹتی جا رہی، یہ ذبح۔ کھاؤ جناب، مزے کرو، بے فکر رہو، تم نے کون سا عمرہ کرنا ہے، تم نے البیک ہی کھانا ہے۔